نہ ختم ہونے والی آواز۔ راشد ایک نوجوان لڑکا تھا جو لاہور کے ایک پرانے محلے میں رہتا تھا۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کتابوں کی الماری اور کچھ ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ خاموش اور گمشدہ سا رہتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب سی بات چل رہی تھی جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب اس نے اپنے کمرے میں ایک پرانی چھوٹی سی گھڑی رکھی۔ وہ گھڑی بہت قدیم تھی اور راشد کو اس میں کچھ عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہر رات جیسے ہی وہ سونے کی کوشش کرتا، اسے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی۔ یہ آواز بہت تیز اور صاف ہوتی تھی، جیسے گھڑی کے اندر کوئی اور چیز بھی چل رہی ہو۔ پہل تو اسے لگا کہ یہ بس اس کے خیالات کی گمراہی ہے، مگر جیسے جیسے دن گزرے وہ آواز مزید واضح ہونے لگی۔ ایک رات جب وہ لیٹ کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اسے اچانک وہ آواز سنائی دی جو اسے بہت قریب لگ رہی تھی، جیسے وہ گھڑی کے اندر سے آ رہی ہو۔ راشد نے ڈر کر آنکھیں کھولی اور گھڑی کو دیکھا، مگر وہ ویسے ہی خاموش پڑی تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی شاذ و نادر واقعہ ہو، مگر اگلے دن جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا، اسے وہ آواز پھر سنائی دی۔ یہ آواز رات کو ہر دن کے ساتھ اور تیز ہونے لگی، جیسے کسی کا دل زور سے دھڑک رہا ہو یا کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ ایک دن اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ آواز صرف اس وقت آتی ہے جب وہ کمرے میں اکیلا ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا حل نکالے گا۔ ایک دن جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور اس کے کمرے میں سوائے گھڑی کی آواز کے کچھ نہیں تھا، راشد نے گھڑی اٹھا کر ایک طرف پھینک دی، لیکن جیسے ہی وہ گھڑی نیچے گری، اسے ایک عجیب سی ہنسی سنائی دی۔ وہ ہنسی کسی انسان کی نہیں تھی، بلکہ کسی غیر مرئی وجود کی لگ رہی تھی۔ اگلے دن راشد نے اس بات کا ذکر اپنے والد سے کیا اور انہوں نے اسے بتایا کہ یہ کمرہ ایک قدیم مکان کا حصہ تھا جہاں ایک غمگین واقعہ پیش آیا تھا۔ اس مکان میں کئی سال پہلے ایک لڑکی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا اور اس کی روح ابھی تک آزاد نہیں ہو سکی تھی۔ وہ لڑکی کبھی کبھی اپنے غم کی گونج چھوڑ جاتی تھی۔ راشد نے اس دن کے بعد وہ کمرہ چھوڑ دیا اور نئے کمرے میں منتقل ہو گیا، لیکن وہ عجیب آواز جو گھڑی سے آتی تھی اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے گونجتی رہی۔